آپ حضرات یوں سمجھیے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ایک دعویٰ اور دلیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دعویٰ کیا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جس چیز کا گواہ نہ ہو وہ چیز اگر کوئی آدمی عدالت میں کیس کرتا ہے، اگر وہ اس پر گواہ پیش نہ کرے تو اس کے کیس کی سماعت نہیں ہوتی، اس کے کیس کو سنا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ گواہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ گواہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے، ایک وہ گواہ ہوتا ہے جو نشانیاں دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کے اسی علاقے میں قتل ہو جاتا ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو دیکھا وہ بندوق لے کے جا رہا تھا، اب ایک آدمی کہتا ہے میں موقع پر موجود تھا کہ فلاں آدمی نے اس کو قتل کیا۔ اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو دیکھا یہ بندوق لے کر کے جا رہا تھا، وہ ایک نشانی کا گواہ ہے۔ اب جو شخص یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو دیکھا کہ اس شخص نے اس کو قتل کیا، میں اسی جگہ موجود تھا، اس کو کہتے ہیں یہ موقع کا گواہ ہے۔ اب اسی شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، جب ڈاکٹر اس کا میڈیکل کرتا ہے کہتا ہے کہ جناب اس کو قتل کیا گیا ہے، اب ڈاکٹر بھی نشانی کا گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع کا گواہ بنایا۔ اے اللہ اور پیغمبر بھی تو گواہ ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اور پیغمبر میری نشانیوں کے گواہ ہیں۔ آدم نے جنت میں جا کر میری نشانی کی گواہی دی، میں نے آدم کو جنت سے اتارا تو اس نے آ کر میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے حضرت نوح کو طوفان نوح سے بچایا تو نوح علیہ السلام نے میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے ابراہیم کو آگ میں محفوظ رکھا تو ابراہیم نے میری نشانی کی گواہی دی، میں نے چھری کے نیچے حضرت اسماعیل کی گردن کو ذبح نہیں ہونے دیا، حضرت اسماعیل نے میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے زکریا کو آرے کے نیچے دو ٹکڑوں میں تقسیم کروایا، آرے کے نیچے اس کی گردن آئی، حضرت زکریا نے میری نشانی کی گواہی دی، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، بازار مصر میں بیچا گیا، پھر اسی مصر کے قیدی بنے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا تو حضرت یوسف نے بھی میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے حضرت موسیٰ کو عصا دیا، حضرت موسیٰ نے اس عصے سے سانپوں کو اس عصے کے ذریعے ختم کر دیا، حضرت موسیٰ نے میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے موسیٰ کو دریا میں راستے بنا کے دیے، حضرت موسیٰ نے میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبر کے مردوں کو زندہ کروایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے حضرت عیسیٰ کو سولی سے بچایا، وقت سے پہلے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھایا، حضرت عیسیٰ نے میری نشانیوں کی گواہی دی، میں نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ نے میری نشانیوں کی گواہی دی۔ کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ آدم میرے موقع کا گواہ ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ آدم میری نشانیوں کے گواہ ہیں، کیونکہ میں نے جنت سے ان کو اتارا تھا۔ حضرت ابراہیم کو یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم میرے موقع کے گواہ ہیں، بلکہ آگ سے خلاصی ملی ان کو۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ابراہیم میری نشانیوں کے گواہ ہیں، اسماعیل میری نشانیوں کے گواہ ہیں۔ اے اللہ، آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ پیغمبر میرا گواہ بھی ہے لیکن میرے موقع کا گواہ ہے۔ آپ نے اور پیغمبروں کو کہا یہ میری نشانیوں کے گواہ ہیں۔ کسی نے طوفان نوح کو دیکھا، میری گواہی دے دی۔ میں نے کسی کو آگ سے بچایا، اس نے میری گواہی دے دی۔ میں نے کسی کو دریا میں راستے بنا کے دیے، اس نے میری گواہی دے دی۔ لیکن یہ پیغمبر ایسا ہے جس کے در پر میں نے جبریل کو بھیجا، میں نے کہا اس پیغمبر کو آسمانوں کی طرف لے کے آؤ۔ جب وہ پیغمبر آسمانوں کی طرف آیا، میرے عرش پہ آ کے بیٹھا، میں نے اس وقت کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ پیغمبر میرے موقع کا گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر اپنے موقع کا گواہ بنایا۔ اب جس گواہ کی دلیل موجود ہو، دنیا بھی اس کو اچھی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ربوبیت کی گواہی محمد مصطفیٰ کی گواہی پہ موجود ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا میں آپ کا مالک ہوں، گواہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں آپ کا خالق ہوں، آپ کو رزق دینے والا ہوں۔ اب اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آپ کا خالق، لیکن اس کے گواہ محمد مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے، اے اللہ، ہم نے آپ کو پہچاننا تھا تو ہم نے آسمان کی بلندی دیکھی، ہم آپ کی گواہی دے دیتے کہ آپ آسمانوں کے مالک ہیں۔ ہم نے زمین کا فروش دیکھا، ہم آپ کی گواہی دے دیتے کہ آپ نے زمین کو بنایا ہے۔ ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کو لگے ہوئے دیکھا، ہم آپ کی گواہی دے دیتے کہ آپ نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑا ہے۔ آپ نے سورج کو روشن بنایا۔ اب پوری دنیا آپ کی گواہی دے سکتی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورج کو پیدا کیا، آپ نے چاند کو روشن بنایا۔ ہم آپ کی گواہی دیتے زمین پہ رہتے ہوئے، آپ کی ایک ایک چیز آپ کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کے بنانے والا اللہ ہے، لیکن آپ نے پیغمبر کو گواہ بنایا، اور ایسا گواہ بنایا کہ اسے اپنے پاس بلا کر یہ ارشاد فرمایا یہ پیغمبر میرے موقع کا گواہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی گواہی کے لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا رہے ہیں۔ پھر اس پیغمبر کی گواہی کے لیے آپ کس کو پیش کریں گے؟ ہم نے آپ کی ربوبیت کو مانا محمد مصطفیٰ کی گواہی کی وجہ سے، ہم نے آپ کی خالقیت کو مانا محمد مصطفیٰ کی گواہی کی وجہ سے، ہم نے زمین اور آسمانوں کے نقشے کو مانا کہ آپ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا محمد مصطفیٰ کی گواہی کی وجہ سے۔ اب یہ پیغمبر آ تو چکا، اس پیغمبر نے آ کر کے گواہی دی کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آدم کو نبوت دی، حضرت ابراہیم کو نبوت دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا۔ اس پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا، آپ کی ایک ایک چیز کی گواہی دیتا چلا گیا، ہم مانتے چلے گئے۔ لیکن اس پیغمبر کا بھی تو کوئی گواہ ہوگا، اس کی تو کوئی گواہی دے گا۔ ہم اس نبی کو نبی کس وجہ سے مانیں؟
اس نبی کو نبی کیسے مانے؟ آپ نے اپنی گواہی کے لیے قرآن میں نبی علیہ السلام کو گواہ پیش کیا ہے، اب پیغمبر کا گواہ تو آپ لائیے، ہم اس نبی کی نبوت تسلیم کریں، ہم اس نبی کی رسالت تسلیم کریں، ہم اس نبی کی ختم نبوت تسلیم کریں۔ اللہ رب العزت نے پھر اس جگہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے۔ اب اللہ نے اپنے پیغمبر کی گواہی دینی تھی تو ساتھ ارشاد فرمایا والذین معہ، صدیق اکبر اس کا گواہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی گواہی کے لیے محمد مصطفیٰ کی ذات کو پیش کیا، اور پیغمبر اللہ رب العزت کی نشانیوں کے گواہ ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ رب العزت کے موقع کے گواہ ہیں، اور لوگ اور صحابہ میرے نبی کی نشانیوں کے گواہ ہیں، میرے نبی کی نشانیوں کو مانا تو ایمان لے آئے، میرے نبی کے معجزات کو مانا ایمان لے آئے، میرے نبی کے کمالات کو مانا ایمان لے آئے، میرے نبی کی رحمت کو مانا ایمان لے آئے۔